بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسن حمید راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ڈیبیٹ۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ آج ہمارے جو مہمان ہیں ڈاکٹر سجاد بخاری، سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار ہیں، اور دوسرے ہمارے مہمان ہیں عثمان طاہر، سینئر صحافی ہیں۔ بات کریں گے کشمیر کی جو کشیدہ صورتحال ہے اس پر۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں G20 اجلاس سے قبل ایک اور جعلی آپریشن کا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اور یہ جعلی آپریشن ایسے ہی چلتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اور دیکھ رہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو سچویشن ہے وہ انتہائی گمبھیر ہے۔ وہاں پہ نوجوان جو نسل ہے اسے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر سجاد بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کیونکہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اس تمام تر سچویشن پر، اور بڑی اس حوالے سے ان کی انفارمیشن بھی ہے اور بڑا جو رول دے رہے ہیں اسلام آباد کے اندر بھی۔ تو سر جی، آپ کیا کہیں گے یہ تمام تر جو سچویشن ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو کشمیر کے حوالے سے ایک بات یہاں پہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کشمیر جسے ہم نے ایک مسلسل بدقسمتی سے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور کشمیر کے اندر ہونے والے جو مظالم ہیں اس کا پردہ چاک کرنے کے لیے جو ہم نے بین الاقوامی سطح پہ جو سفارتی کوششیں کی ہیں اس میں ہماری ٹون ایگریسو نہیں ہے۔ یہ ہماری ایک بدقسمتی ہے، اور جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ جو ہمارا وے آف ٹریٹ، جس طرح ہم اس کو ٹریٹ کر رہے ہیں، اس میں ہمارا تھوڑا ایگریشن نہیں نظر آ رہا۔ گو کہ ہمارا بالکل ہماری شہرگ ہے کشمیر، اور کشمیر پر ہم آج بھی یہ جتنے تنازعات ہیں، چاہے آپ اس میں شملہ معاہدے سے لے کر بات شروع کریں، یا ہماری لائن آف کنٹرول ورکنگ باؤنڈری، یا اب تک جتنے فالس فلیگ آپریشنز ہوئے ہیں، یا اب تک پاکستان پہ جو ایئر اسٹرائکس کی ہیں اور جو کچھ جعلی سرجیکل اسٹرائکس کی ہیں، اس کے پس پردہ اگر محرکات پہ ہم جائیں تو اس کی وجہ صرف ایک کشمیر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کہتا ہے کہ اگر آپ کشمیر کو نکال کر باقی کوئی بھی بات کریں تو ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں اکثر اپنے ڈپلومیٹس کے ساتھ جب بھی میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ کشمیر کے حوالے سے ہمیں جارحانہ حکمت عملی اپنانی پڑے گی، اور اگر تو میں قوم کی، عوام کی جذبات اور ان کے احساسات کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ کے سامنے باتیں رکھوں، پھر تو یہ ہضم ہی نہیں ہوں گی ہندوستان کو، کیونکہ ہمارے لوگ تو کہتے ہیں چڑھ دوڑیں۔ اور آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ہمارے جو پرانے GCCs جتنے بھی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے وہاں پہ سرو کیا ہے، اگر آپ ان کے پاس بیٹھیں ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہم بآسانی کتنے علاقہ جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں، بہت آسانی سے، راتوں رات ہم کور کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ پاکستان سفارتی آداب، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مختلف کنونشنز ہیں، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، سیکیورٹی کونسل کی کچھ ریزولوشنز ہیں، ان تمام کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اس طرح کا اسٹیپ نہیں لیتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہمارے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر کاوشیں ہیں وہ کاؤنٹر ہوتی جا رہی ہیں بار بار۔ آرٹیکل 370 اور 35A جو ریووک ہوا تھا تو اس کی تحقیقات کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم نے خود اس کی تحقیقات ضرور کرنی ہے کہ آخر اس کی کیا وجہ تھی۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ گئے اور ڈونلڈ ٹرمپ سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس کے بعد وہ آئے، انہوں نے کہا جی میں ورلڈ کپ جیت گیا اور مجھے ایک میڈیٹر مل گیا، اور میں اسی وقت سے یہ بات کہتا آ رہا تھا کہ میڈیٹر نہیں، یہ فیسلیٹیٹر ہے، اور یہ باقاعدہ فیسلیٹیٹ کر رہا ہے مودی کو، کیونکہ یہ ایک ٹرائکا تھا۔ آپ کو بھی یاد ہوگا یہ ٹرائکا میں جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ تھا، نریندر مودی تھا اور نیتن یاہو تھا۔ یہ ٹرائکا کی ہم بہت زیادہ بات ہے، اب ٹرائکا پلس پہ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ٹرائکا کا میں ذکر ضرور کروں گا۔ تو ان کی ملی بھگت سے سب کچھ ہوا تھا۔ پھر وہاں پہ جب وزیر اعظم صاحب واپس وطن تشریف لائے تو ان کو ہار پہنائے گئے، اور انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میں ایک مرتبہ پھر ورلڈ کپ جیت گیا ہوں، اور کچھ ہی دنوں بعد آرٹیکل 370 کو ریووک کر دیا گیا، 35A جو کہ اس کی خصوصی حیثیت تھی، اور ابھی تک ایسے ہی ہے، آج تک بھی وہ ایسے ہی۔ اچھا، یہ پہلا نہیں ہوا۔ پھر ہم نے کہا جی ہم جمعے والے دن اجتماعی بددعائیں دیں گے، مودی کو کھڑے ہو کے یہاں پہ ہمارا جو شرع دستور ہے وہ اجتماعی بددعائیں بھی کام نہیں ہے۔ جمعے والے دن دھوپ میں ہمیں کھڑا کیا گیا، سب کچھ ہوا لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ہم نے نازیز کا ایک لیکچر دیا اقوام متحدہ میں جا کے، اور نازیوں پہ ہم بڑے برس پڑے، لیکن وہ نازیز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ پھر بابری مسجد کا ایک متنازع فیصلہ 5 رکنی بینچ جو تھا، 5 رکنی تھا اگر میں غلط نہ ہوں، ہندوستان کی عدالت نے جو ہے وہ بابری مسجد کا ایک متنازع فیصلہ سنایا۔ ہم نے کہا اب کرو، اب دیکھو ہم پھر آپ کو روکیں گے۔ پھر انہوں نے 2 لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ تعینات کر دیا، یعنی وادی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہم نے بولا ہم ابھی آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آ کر جعلی ڈومیسائلز کا اجرا کر دیا۔ ہم نے کہا ہم اب آپ کو پھر نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے انہی قاتلوں کو دوبارہ سے وہاں پر ان کا بسیرا شروع کر دیا، وہی ماڈل اڈاپٹ کیا جو کہ غزہ کی پٹی میں ماڈل اڈاپٹ کیا گیا تھا، اس طرح آباد کاریاں وہاں پہ کی گئی۔ پھر اس کے بعد ایک
تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ جرائم کا مرتکب ہوا. ہندوستان نہ صرف جنگی جرائم کا مرتکب ہوا بلکہ جو آپ کی انٹوریل اور انٹیگریٹی ہے اور جو آپ کی ساورینٹی ہے, جو کہ جس کا یقین دلایا ہے اقوام متحدہ کے چارٹر نے, اور اقوام متحدہ کا قیام جب عمل میں آیا تھا, اور ہم پہلے دن سے یہی بات کہہ رہے تھے, روز اول سے ہمیں اس بات کو سمجھ جانا چاہیے کہ اقوام متحدہ صرف اور صرف مغرب کا اور طاقتور ممالک کے مفادات کا ذیلی ادارہ ہے. اور وہ سیکیورٹی کونسل میں صرف چائنا یعنی ماسکو اور بیجنگ جو ہے وہ ہمارے لیے فرنٹ فٹ پر آ جاتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہ کہ ہم ان کو بھی پراپر طریقے سے انگیج ابھی تک نہیں کر سکے, اس معاملے میں ہم انگیج نہیں کر سکے. لیکن یہ یقین ضرور دلاتے ہیں, یہ میں آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف, میں اپنے پاکستانیوں کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دکھ درد ہم سمجھتے ہیں, ہمارا جتنا اختیار ہے ہم اپنے اختیار کے مطابق کر سکتے. ہماری فوج بھی ہمہ وقت تیار رہتی ہے کہ وہ اٹیمپٹ کرے. اور ایک بات اور بھی بڑی یہاں پہ عام ہے, آپ نے اب سوال کر لیا مجھ سے تو میں کچھ اس کا تفصیلاً جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس جو جذباتی پہلو ہے اس کو میں نظر انداز نہیں کر سکتا کہ جب بھی مظالم ڈھائے جاتے ہیں ہمارے مقبوضہ وادی میں ہماری ماؤں بہنوں بچیوں کی عزت اور آبرو اور ان کی عصمت دری جب کی جاتی ہے تو صبح جب وہ کھڑکی کھولتی ہیں صبح کی روشنی تو وہ دیکھتی ہیں کہ کون ہماری مدد کے لیے آیا ہے, لیکن ان کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ پاتا. اس کے لیے کچھ قوانین ہیں, بین الاقوامی قوانین ہیں, کچھ سفارتی آداب ہیں جس کو ہم ڈپلومیٹک نارمز کہتے ہیں. ہم اس کی پاسداری کرنا بھی ہماری بہت بڑی مجبوری ہے, کیونکہ پھر ہمارے لیے بھی بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے. نہ صرف ہمارے لیے مسائل پیدا ہوں گے بلکہ مقبوضہ وادی کے باسیوں کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے. لیکن ایک دکھ بھرا واقعہ کل میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ شیئر کیا. اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس آرٹیکل 370 کے فوری بعد ایک اقوام متحدہ کا جو جنرل اسمبلی کا اجلاس تھا اس سے کچھ دن قبل انہوں نے یونیورسٹی گراؤنڈ ہے مظفر آباد میں, وہاں پر ایک جلسے عام سے خطاب کیا, اور وہاں پر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ لائن آف کنٹرول کو کوئی بھی عبور نہیں کرے گا, اگر کوئی عبور کرے گا تو وہ ملک دشمن ہوگا. میں اس وقت بھی اس پر سراپا احتجاج ہوا اور میں نے اس چیز کو ڈینائی کیا کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے, یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے. دیکھیں آپ سیلف ڈیفنس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں, اور سیلف ڈیفنس اس وقت آپ کا رائٹ ہے, آپ کا بیسک رائٹ ہے. یعنی کوئی آئے آپ کی ماؤں بہنوں بچوں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے, اب ان کو پار کرے, ان کو تار کرے, اور اگر ایک نوجوان کھڑا ہو کر ان کی حفاظت کرنے کی کوشش کرے تو آپ نے اس کو دہشت گردی کی ٹوکری میں ڈال دیا ہے. اور جو حملہ آور ہیں ان کو آپ نے جناب اپنی انٹرنل میٹر اور اپنا ڈومیسٹک ایشو قرار دے دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نوجوانوں کو بھی یہ بات کہوں گا, بھلے اس پر مجھے سننی پڑتی ہیں اکثر ٹویٹر پر, مجھے جو میرے کچھ چاہنے والے ہیں ہندوستان کے اندر جو مودی کے تلوے چاٹنے والے ہیں وہ مجھے بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں. تو میں اپنے کشمیر کے نوجوانوں سے یہ مخاطب ہوں اور ان کو میں یہ بات کہوں گا کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ سورما نظر آئیں جنہوں نے آپ کے خواتین کی بے حرمتی کی ہے, عصمت دری کی ہے, آپ کے گھروں پر حملہ آور ہوئے ہیں, آپ کے نوجوانوں کو انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے, ان کو آپ منہ توڑ جواب دیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. ہمیں موقع نہیں ہے, ہمیں اگر وہاں پہ موقع ملتا تو میں اپنا آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اپنی ماؤں بہنوں کے لیے کھڑا ہو جاتا وہاں پر. اور آج جو نوجوان چاہے وہ برہان وانی کی جدوجہد آزادی میں انہوں نے نئی روپوں کی ہے, یا وہ خواتین جو اب اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس خواتین جو بھی اپنے گھروں سے نکل آئی ہیں اور اس جدوجہد آزادی کا وہ حصہ بن گئی ہیں, میں ان کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو کارنامہ آپ سر انجام دے رہی ہیں تو آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کی مقروض ہیں. میں برہان وانی کا مقروض ہوں, پوری قوم مقروض ہے, اور وہ تمام ثبوت جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. ایک محتاط اندازے کے مطابق 1 لاکھ سے زائد افراد اب تک لقمہ اجل بن چکے ہیں, ان بے رحمانہ قتل و غارت, بربریت اور اس انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں. اور ایک نقطہ اس میں آپ کو اور بتا چلوں, پھر آپ اپنا سوال بھی کیجئے گا تاکہ میں اس کی تمہید باندھوں. یہ جو بار بار ہم راہل گاندھی کی باتیں کرتے ہیں کہ راہل گاندھی کے ساتھ یہ کچھ ہوا, راہل گاندھی نے 2 سال قبل ایک تقریر کی تھی گجرات میں اور اس نے کہا تھا کہ جس کے نام کے ساتھ مودی آتا ہے تو وہ چور نکلتا ہے, اور ہم نے بڑا یہ بات بھی کی. تو میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں, اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ نریندر مودی کے آنے کے بعد قتل و غارت کا بازار مزید گرم ہوا ہے, اس میں شدت آئی ہے. یعنی 40,000 کے قریب اب بھی ہمارے پاس اطلاعات موجود ہیں کہ جس وقت یہ آرٹیکل 370 ریووک کیا گیا تھا اور اس کی خصوصی حیثیت ختم کی تو 40,000 RSS کے غنڈے فوجی لباس میں ملبوس ہو کر مقبوضہ وادی میں اتر گئے اور انہوں نے قتل و غارت شروع کر دیا تھا. اور ان دنوں میں جب کووڈ-19 تھا تو جان بوجھ کر وہاں پر کووڈ کو مزید پھیلانے کی کوشش کی گئی, اور اجیت ڈیول جس کو ڈوال کہتے ہیں وہ سری نگر میں کھڑا ہو کر کچھ برٹش پارلیمنٹیرین کو بتا رہا ہے کہ جی ایوری تھنگ از گڈ, ایوری تھنگ از فائن. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے نریندر مودی ہو یا ہمارے لیے بی جے پی ہو, ہمارے لیے کانگریس ہو, ہمارے لیے گاندھی کے دور میں ہی ہمارے ساتھ راہل گاندھی کی حکومت کے دور میں اور انہی کے ادوار میں اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں,
ان میں سے ہم نے اپنے مردوں کی تلاش کی ہے, ہمیں ان کی ہڈیاں تک نہیں ملی ہیں. تو یہ کام کانگریس بھی کرتی رہی ہے. تو ہمارے لیے کوئی سافٹ کارنر نہ ہی کانگریس کا ہے نہ ہی ہمارے لیے بی جے پی کا ہے, کیونکہ یہ دونوں تصویر کے دو رخ ہیں. اگر نریندر مودی کی بات کریں تو وہ ذرا زیادہ فاشسٹ ہے, وہ ذرا زیادہ زائنزم کی طرف اس کی توجہ ہے, جو کہ 18ویں صدی کے آخر میں جو زائنزم کا راج تھا. وہی ماڈل 1925 میں 8 سالہ بچہ مودی جب یہ RSS کا ایک ممبر بنا تھا, تو 1925 سے لے کر آج تک انہوں نے جتنی کوششیں بھی کی ہیں وہ صرف اینٹی مسلم ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کانگریس مین ہو, ہمارے لیے بی جے پی کا کوئی رکن ہو, یہ سب کے سب مقبوضہ وادی کے باسیوں کے قاتل ہیں. عثمان طاہر صاحب, آپ کی جانب بڑھوں گا. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. بھارتی فوجیوں نے پونچھ مقبوضہ کشمیر میں ایک اور نوجوان کو آج ہی کے دن شہید کر دیا ہے, اور آپ بدھ کے روز کا دورہ دیکھ سکتے ہیں جنرل عاصم منیر کا, لائن آف کنٹرول کا. اس حوالے سے جو صدر ہے آزاد جموں و کشمیر, انہوں نے اسے خوشائن قرار دیا ہے اور کشمیریوں کے لیے ایک امید کی لہر کہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر سچویشن میں, اور جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سنی, کیا کہیں گے؟ میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, انڈورس کرتا ہوں. اور ہماری جو پالیسی ہے خاص کر پاکستان کی, وہ ہم نے یہی پالیسی اپنائی ہے کہ اب کے مار کے دیکھ, اور وہ ہمیں مارتا جا رہا ہے, ہم دیکھتے جا رہے ہیں, دھمکی دیتے جا رہے ہیں کہ اب کے مار کے دیکھ, ہم کر کچھ بھی نہیں سکتے. ہماری جو پالیسیز ہے ان میں ایویشن نہیں ہے بالکل جس طرح انہوں نے کیا, وہی صورتحال ہے. ہم عالمی برادری کو, عالمی دنیا کو ابھی تک یہ پابند نہیں کروا سکے, ابھی تک ان کو یہ سمجھا نہیں سکے کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا, وہاں پہ جو انسانی جانوں کا ان کو ظلم ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر, باقی افراد کو جو مظالم ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہم ابھی اپنی ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کو اتنا مؤثر انداز میں ہم پیش نہیں کر سکیں کہ تاکہ عالمی دنیا ہمارا موقف سن سکے اور ہماری بات کی تائید کرے. ہماری خارجہ پالیسی میں بہت نقائص ہیں, اور اس کو بھی میرا خیال ہے کہ یہ مرتب کرنا پڑے گا, خاص کر کشمیر کے حوالے سے. پاکستان جہاں یہ کہتا ہے کہ میں کشمیری پر سفیر ہوں, سفارتی مال کے اوپر میں ان کی مدد جاری رکھوں گا, لیکن سفارتی مال کے اوپر وہ اس طرح کا جو خارجہ پالیسی ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے. بھارت کی خارجہ پالیسی کی آپ بات کریں تو بھارت عالمی دنیا کو یہ باخر کروا رہا ہے, اور یہ بتا رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, اور جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی وہاں سے تردادی کی جا رہی ہے, تو حالات خراب ہو رہے ہیں. اس کے برعکس ہماری پالیسی ہے وہ اس میں اتنی مؤثر ابھی تک ثابت نہیں ہو سکی ہے. مقبوضہ کشمیر میں دن بہ دن جو ہے وہ حالات مزید کشیدہ ہو رہے ہیں, لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے, اس میں تری کی جا رہی ہے, اور ہم بیٹھے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ رہے ہیں. اور ہم لائن آف کنٹرول کا جس طرح آپ نے جتنے دورہ کیا, اور اگلے دن ہی دیکھیں یہ دوسرا واقعہ ہو گیا کہ وہاں لوگوں کو شہید کر دیا گیا, تو اس کا جواب دے رہے ہیں. اور جس طرح میں دیکھ کر آگے ہمارا کیا ہوگا, لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے ہم دھمکی دینے کی. تو یہ ایک پالیسی جو ہے اس کو مرتب کرنا چاہیے دوبارہ, اور خاص کر مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس کو عالمی دنیا میں واضح کرانے کی اشد ضرورت ہے. اور جو مظالم ہیں بڑھتے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے, اور خاص کر جو نریندر مودی کی حکومت ہے جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں, تو مقبوضہ کشمیر میں زیادہ مظالم جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا کہ زیادہ اس میں تیزی آ گئی ہے. تو یہ عالمی دنیا کو ہم یہ جا کے بتا سکتے ہیں, اور ہم ابھی تک اس طرح بتانے میں مکمل طور کے اوپر ناکام رہے ہیں تاکہ عالمی دنیا ہماری بات سنے. دیکھیں کہ دنیا میں کسی جگہ پہ اوپر کہیں غیر مسلم یا کوئی اور کوئی ایک بندہ اس کو مار دیا جاتا ہے, قتل ہوتا ہے, تو پوری عالمی برادری پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے کہ یہ ظلم ہو گیا. اور ہزاروں لاکھوں جو ہمارے لوگ مقبوضہ کشمیر میں بھائی جو شہید ہو چکے ہیں, جو اس پر بری کی جا رہی ہے خواتین کی, اس کے اوپر عالمی برادری کی خاموشی ایک معنی خیز خاموشی ہے کہ کیا یہ لوگ انسان نہیں ہے, کیا ان کا خون نہیں ہے, اور یا کیا یہ کسی اور دنیا کے رہنے والے ہیں. تو اس طرح جو عالمی برادری کا دورہ معیار ہے وہ بھی کھل کے سامنے آ رہا ہے کہ جہاں مسلمانوں کے اوپر مظالم ہوتے ہیں وہاں عالمی برادری کی خاموشی ہوتی ہے. وہاں اقوام متحدہ کو کئی بار ان کی جو یادداشتیں ہیں وہ پیش کی جا چکی ہیں کہ آپ اپنے یادداشتوں کو, اپنے یادداشتوں کے اوپر عمل کیوں نہیں کروا رہے ہیں. لیکن بس ہم یہ عمل نہیں کر سکتے ہیں کہ اپنے یادداشتیں ان کو پیش کرتے جائیں, ان کی جانب سے وہ یادداشت کی جو یادداشت ہوتی ہے وہ اٹھا کے رسی کی ٹوکری میں پھینک دیا جاتا ہے, اور کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جاتا ہے تاکہ باقی مظالم جو ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں رک سکیں. اور ہمارے جو بھائی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں, خاص کر جو ہمارا آزاد خطہ ہے جس کو آزاد کشمیر کہا جاتا ہے, تحریک آزادی کشمیر کا جو بیس کیمپ ہے, اس میں بھی صحیح معلوم ہے وہ کردار ابھی تک ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اور بس ہم صرف نعرہ لگا سکتے ہیں کہ ہم بیس کیمپ تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے لیے ہم کردار ادا کریں گے, کر رہے ہیں. لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے کھانے کے چکر میں ہوتی ہے اور اپنے کرسی اقتدار کے چکروں میں لگی رہتی ہے, اور مسئلہ کشمیر جو
کشمیری بھائی ہیں ان کی مدد کے لیے ابھی تک ٹھوس بنیادوں کے اوپر نہ کوئی اقدامات کیے جا سکے ہیں، نہ کوئی اس بارے میں جامع پالیسی ہماری سامنے آئی ہے، اور نہ ہم عالمی برادری کو یہ منوا سکے ہیں اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے کہ مقبوضہ کشمیر واقعی اس خطے کا ایک اہم مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اس جنوبی ایشیا میں جو ہے وہ امن ممکن ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایک اہم ایشو ہے، اس کے اوپر ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور عالمی برادری کو ہم یہ واضح طور کے اوپر یہ نہیں بتا سکتے اور عالمی برادری کو ہم اپنی بات جا کے نہیں منوا سکیں. جس طرح ہمارے وفود جاتے ہیں یہاں سے باہر، ہم نے دیکھا ہے کہ وفود میں ایسے ایسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے جن کو جا کے وہاں بات کرنا تک نہیں آتی ہے، وہاں جا کے وہ گھوم پھر کے اپنے سیر و تفریح کر کے واپس آ جاتے ہیں اور آ کے یہاں نعرے لگاتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کے لیے بہت سارے کام کیے، وہاں پارلیمنٹیرین سے ملے ہیں، ان کو یہ بات کروایا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک اہم مسئلہ ہے. لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر دیکھا جائے تو ایسی صورتحال بالکل نہیں ہے اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. ڈاکٹر صاحب، تمام تر باتیں آپ نے عثمان طاہر صاحب کی بھی سنی. آپ سے اس حوالے سے پوچھوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری کنٹریز ہیں لائک جن کے ساتھ ہماری ٹریڈ بھی چل رہی ہے، معاملات بھی اچھے چل رہے ہیں، چائنا ہو گیا، اس طرح کی کنٹریز کو ہم انگیج کیوں نہیں کر سکے؟ کیا یہ ہماری سیاسی کوئی مفاہمت ایسی نہیں ہے، ہماری کوئی فارن پالیسی ٹھیک نہیں ہے، یا ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اس وجہ سے یہ پالیسیز ہم آگے بڑھا نہیں سکے؟ دیکھیں، ایک دو سوالوں کا تو جواب آپ نے خود بھی دے دیا. جو ایک اکنامک کرنچ ہے اور ایک جس وقت اوور آل جو سچویشن ہے ہمارے ملک کی، اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں. لیکن میں اپنے بھائی طاہر صاحب کی ایک بات جو ہے اس کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. میں تنقید اس پہ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں ڈینائی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک بات ان کو ضرور بتاؤں کہ اپنے اپنے حصے کا کام سب نے یہاں پہ کیا ہے. نو ڈاؤٹ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں اب تک جو ہمیں مشکلات اور جو چیلنجز درپیش ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری مشرقی سرحد پر ہماری لاکھوں افواج اگر وہاں پر موجود ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے اور وہ ہے کشمیر. اور اگر اب تک ڈپلومیٹک فرنٹ پر جہاں پر ہمیں خاص طور پر یہ فیٹف، آپ کو یاد ہوگا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جو تلوار ہم پہ لٹکی رہی، اس میں ہندوستان کی لابنگ شامل تھی اور انہوں نے ان تنظیموں کے بارے میں ہائی لائٹ کیا جو تنظیمیں نہیں تھی بلکہ وہ جدوجہد آزادی کو سپورٹر تھے اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی جدوجہد آزادی کو. اور وہاں پہ باقاعدہ طور پر آپ کو بھی پتہ ہے اس بارے میں کہ کوئی دنیا کا دوسرا ملک نہیں ہے جس پر اتنی ایلیگیشنز لگائی ہوں کشمیر کو لے کر کے جی وہاں پہ دہشت گردی کرواتے ہیں، ان کے وہاں پہ لشکر ہیں، یہ سارا کچھ. یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ دنیا ایک تفریق کرتی ہے، جو سیلف ڈیفینس کرتے ہیں ان کو دہشت گرد کہتے ہیں، جو اٹیمپٹس کرتے ہیں، جو حملے کرتے ہیں تو ان کو ان کی جاگیر، ان کے باپ کی جاگیر سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ جو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے سفارتی جو ہمارا ایک گیپ آتا ہے، اس میں سب سے ایک کنٹینیوٹی کا مسئلہ آتا ہے ہماری پالیسی جو ہوتی ہے. کیونکہ جو ہماری عسکری قیادت ہے وہ ہمیشہ اس چیز کی منتظر رہتی ہے کہ انہیں کب حکم آئے اور وہ کب اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے دوڑیں. لیکن آپ کو میں نے جس طرح کہا کہ کچھ کنونشنز ایسے ہیں اور کچھ رولز ایسے ہیں اور کچھ جنگی جرائم کے اصول ہیں، ان پر جو ہے پاکستان اس کو مد نظر رکھتا ہے اور ٹریٹیز بھی ہیں ان کا بھی بہت. کیونکہ اگر پاکستان اس طرح کا کوئی ایگریسو سٹیپ لے لیتا ہے، ہاں جس ایگریسو ٹون کی میں بات کر رہا تھا وہ ایگریسو ٹون آپ نے مقدمہ کشمیر میں اس طرح رکھنی ہے کہ آپ نے ڈو اینڈ ڈائی والا سچویشن پر ایک دفعہ لے کے جانا ہے. اس سچویشن میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی جو پالیسیز تھیں وہ بہتر تھیں یا ابھی بلاول؟ دیکھیں، میں اس بات میں بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ عمران خان صاحب کی جو ماضی کی پالیسیز تھی، جو وہ کہتے تھے کہ تم یہاں ہم وہاں، کچھ اس طرح کی سوچ تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. لیکن جو انہوں نے، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، گالی گلوچ سے کچھ نہیں ہوتا. آپ ان کو نازیز کہتے رہیں. نریندر مودی تو کہتے ہیں ہاں میں ہوں نازی. وہ کہتے ہیں جناب تم فاشسٹ ہو، کہتا ہے ہاں میں فاشسٹ ہوں، تبھی تو حکمرانی کر رہا ہوں. دیکھیں وہ فاشزم آج کا بات تو نہیں ہے، فاشزم تو بہت پرانا فاشزم ہے. آپ کو اپنی ایگریسو ٹون میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک نہ ایک اٹیمپٹ کرنی ہے. دیکھیں میں، کوئی ناراض ہوتا ہے میری بات سے یا خوش ہوتا ہے، میں اس بات پہ کسی صورت پہ تیار نہیں ہوں کہ میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں. ہمیں لاس ہوگا، لاس ہونا بھی ہے، قوموں کو نقصان ہوتا بھی ہے. آپ اس منافق اقوام متحدہ کی بات کرتے ہیں ڈوئل، جو کہ ساؤتھ سوڈان اور ایسٹ تیمور کا مسئلہ حل کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں اور ان کو مقبوضہ وادی کے لوگوں کی چیخو پکار نہیں سنائی دیتی ہے، وہ جو ان پر مظالم ڈھائے جاتے ہیں تو آپ ان پہ تکیہ کیے ہوئے ہیں. اور سیکیورٹی کونسل کا بھی معذرت کے ساتھ آپ نے سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں، طاہر صاحب کو بھی پتا ہوگا، سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں ہم نے پڑھی ہیں، ہم نہیں کر سکتے اس پہ عمل درآمد. میں یہ بات آپ کو کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ ہم بات بار بار کرتے ہیں نا، یہ ہندوستان کو بھی پتا ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ اگر ریزولوشنز کا کیا معاملہ ہے. سمپل سی بات یہ ہے، آسان لفظوں میں بات یہ ہے کہ بھائی میری میجورٹی ہے، میرا ریفرینڈم ہے، میرا ملک ہے، میں جس کے ساتھ رہنا چاہوں، آزاد رہنا چاہوں، جو بھی میں کرنا چاہوں، کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہاں پہ سفارتی طور پر ہمارے لیے مسائل کیا پیدا ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں نے درست لوگوں کا انتخاب نہیں کیا، ہم نے درست لوگوں کا چناؤ نہیں کیا. جیسے مقبوضہ وادی کا اصل چہرہ ہم نہیں دکھا سکے. ہندوستان میں دیکھیں یہ بھی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، 50 سال تک یہ مقدمہ
कोई नहीं खोल सका सिक्योरिटी काउंसिल में, और ये मुकदमा एक दफ़ा दोबारा से 50 साल के बाद सामने आया और एक कम से कम एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी तो करार दिया गया, लेकिन उसमें भी हमारे दो जो दोस्त ममालिक हैं रूस और चाइना, ये उनकी ही काविशें थी जो ये सब कुछ अमल में आया और पिछली हुकूमत उसका क्रेडिट लेती रही। तो मैं ये बात यहाँ पे आपको ज़रूर बताता चलूँ कि खुदारा हमारे जो कश्मीरी हैं उनकी तवज्जो सिर्फ हमारी तरफ है, वो हमारी तरफ ही देखते हैं, हमारी अफवाज की तरफ ही देखते हैं, हमारे मुल्क की तरफ ही देखते हैं। और ये बात भी नहीं कहनी चाहिए कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। शायद पाकिस्तान ने जितना कॉम्प्रोमाइज़ किया है, पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इंटरनेशनल जितना पाकिस्तान को लॉस हुआ है बैनुल-अक़वामी सतह पे, चाहे वो IMF ले लें, दीगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लें, तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की लॉबी ये है कि पाकिस्तान कश्मीर से पीछे हटे, और पाकिस्तान कश्मीर से हटता नहीं। पाकिस्तान कहता है हम आपसे गुफ्तगू भी करेंगे, हम आपसे मुज़ाकरात भी करेंगे, हम बाज़ औक़ात एक्सक्यूज़ेस भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उसकी एक ही वजह होती है, हम कहते हैं कि नहीं, जब तक आप मकबूजा कश्मीर का बाद पहले हमसे स्टार्ट वहाँ से आपको लेना होगा। तो इस वजह से हम आइसोलेशन की तरफ भी गए हैं, हमें बहुत सारे मसाइल हुए हैं। और एक चीज़ अक़वाम मुत्तहिदा और ये जो हमारे कुछ लोग समझते हैं ना, इंसानी हकूक़ की कौंसिल बनी हुई है जो अक़वाम मुत्तहिदा के 3 साल के बाद जिसका क़याम अमल में आया था, उसने एक आर्टिकल दस्तावेज़ जो है वो मुरतब की थी, और आपको पता है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा है। 30 आर्टिकल्स हैं उसमें। अब उस आर्टिकल में 8, 10, 16 और 12 इनमें से एक आध और मजीद आर्टिकल भी हैं। ये तो वाज़े तौर पर आपको बता रहे हैं कि इसकी वायलेशन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये इंसानी हकूक़ काउंसिल के लिए एक सवाल है। और उसके बाद ये पूरे के पूरे 30 आर्टिकल आप पढ़ें, बदतरीन वायलेशन हो रही है इन आर्टिकल्स। तो मेरे ख्याल में इन आर्टिकल्स को इसमें पकोड़े बेचें ले जाकर, वहां पर न्यूयॉर्क में कहीं पे अच्छे पकोड़े शकोड़े रख के वो बेचने के लिए तो ये दस्तावेज काम आएगी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, आप उस पर अभी देखिए 4 रिपोर्टें इंसानी हकूक़ काउंसिल की आई हैं, क्या फायदा हुआ उसका? और हमें कहा जाता है कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने शदीद मुज़म्मत की है, उनको तशवीश का इज़हार है। अब तक जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए हैं उन सब ने तशवीश का इज़हार किया है। रिजल्ट क्या निकला? डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। उस्मान तारिक साहब आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए IT चौधरी इकबाल का इस्तीफ़ा आज़ाद कश्मीर काबीना में खलबली सी एक कैफियत है। क्या कोई तहरीके अदम एतमाद आने वाली है? क्योंकि ये मसाइल ऐसे हैं कि आज़ाद कश्मीर अगर स्टेबल होगा तो तब हम मकबूजा कश्मीर पे भी बात कर सकेंगे और तमाम तर मामला वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी उठा सकेंगे। जी जब से तहरीक इंसाफ कश्मीर की तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज़ाद कश्मीर में आई, आपने देखा होगा कि उस अंदाज में मामला हल नहीं हो सके हैं। आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं मौजूद हैं, खासकर तरक्याती काम का अगर जिक्र करें तो 2 साल मुकम्मल हो गए हैं PTI की हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में, लेकिन अभी तक तरक्याती काम उस तरह नहीं हो सके हैं। बल्कि अभी बजट क्लोज होने वाला है, तो तरक्याती बजट पे किसी स्कीमों के लिए बजट मुख्तस किया गया था, तो काफी सारा बजट लैप्स हुआ हुआ है। और जिस तरह आपने कहा जी कि इकबाल साहब का इस्तीफा आया है, तो ये उन्होंने इंतहाई मायूसी के साथ उन्होंने इस्तीफा दिया। उनसे हमारी गुफ्तगू भी हुई थी, वो कह रहे थे कि हम कोशिश कर रहे थे कि तनवीर इलियास साहब जो है डिलीवर करें, लेकिन उनकी अभी तक जो परफॉर्मेंस है और बैड गवर्नेंस है वो इंतहा को पहुंच चुकी है। और उन्होंने एक चार्जशीट पेश की है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को, जिसमें ये उन्होंने मुकम्मल तौर पर बताया है कि आज़ाद कश्मीर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खासकर जो तनवीर इलियास साहब की बैड गवर्नेंस के हवाले से उनको आगाह किया गया है। उन्होंने उनको ये भी बताया है कि अगर वहाँ पे इंटर पार्टी अगर उन्होंने वहाँ पे तब्दीली न लाई तो हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसका मुस्तकबिल जो खतरे में पड़ सकता है। और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी ये खबरें बिल्कुल सरगर्म है। और वो इकबाल साहब का जो इस्तीफा है उसके बाद कहा जा रहा है कि मजीद कुछ 4-5 इस्तीफे मजीद तैयार हैं और किसी वक्त भी वो इस्तीफे जो है वो पेश किए जा सकते हैं। तो इस तरह मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं तनवीर इलियास हुकूमत के लिए। तनवीर इलियास हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज था, वो जिस तरह एक स्लोगन लेके आए थे इंतखाबात में और आवाम को तामीर तरक्की के जो ख्वाब दिखाए थे, लेकिन 2 सालों में उन ख्वाबों में जो 10% जो है उसमें भी अमल नहीं हो सका। तो इस तरह आवाम में मायूसी जो है वो बढ़ती जा रही है, आवाम में मायूसी ज्यादा फैल रही है कि तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे हैं। और खासकर जो इन्होंने एक स्लोगन दिया था और जो इंतखाबी मंशूर पेश किया था आवाम के सामने, बड़ा अट्रैक्टिव किस्म का इंतखाबी मंशूर था। लोग यही समझ रहे थे कि तनवीर इलियास साहब एक कॉर्पोरेट सेक्टर से पहली दफा उठ के आए हैं और इनको मौका देना चाहिए। हो सकता है कि ये डिलीवर कर सकें और हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर में तामीर तरक्की के जो काम है ठीक हो गया उस्मान साहब, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके बरक्स अगर ये कॉर्पोरेट सेक्टर से आए, इसके बरक्स अगर हम देखें जिस तरह माजी के सियासतदान कैसी हुकूमतें वहाँ पे रही हैं, सियासतदान जो गवर्नमेंट करते आए हैं, तो उस हवाले से उनके जो तरक्याती काम थे वो बेहतर थे। बरक्स डन हो गया। अब तो लोगों में जो मायूसी है वो बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। और ये भी खबरें आ रही है
کسی بھی وقت تنویر الیاس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جا سکتی ہے. اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہے. اور ابھی تک آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح قانون ساز اسمبلی کا اجلاس کئی ماہ سے مسلسل چل رہا ہے اور وہ اس سے چل رہا ہے کہ حکومت نے کوشش کی تھی کہ اگر اجلاس جیسے ہی ملتوی کرتے ہیں تو وہ حکومت کی کوشش تھی کہ جو جس طرح فلور کلاسیفائڈ ایکٹ آرڈیننس وہ اسمبلی میں پاس کرایا جائے کہ جیسے ہی وہ فلور کرتا ہے اجلاس جو ایک سیشن رہتا ہے کنٹینیو رہتا ہے تو وہ آرڈیننس آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں. تو اس کے برعکس آپ نے دیکھا ہوگا کہ تنویر الیاس نے اسپیکر اسمبلی جو ہیں چودھری انوار الحق ان کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور آج کل وہ عدلیہ کو جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں, عدلیہ کے خلاف کھل کے تنقید کر رہے ہیں. ان کا یہ موقف ہے کہ ہم جو جس کی بھی ٹرانسفر کرتے ہیں یا پوسٹنگ کرتے ہیں ان کو ہٹاتے ہیں تو عدلیہ جو ہے ججز جو ہیں ان کو اسٹے دے دیتے ہیں. تو اس سرگشتہ اپنے اسمبلی کے اجلاس میں بھی انہوں نے ججز کو ہدف تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور گزشتہ روز بھی ایک افطار پارٹی میں بھی انہوں نے کھل کے جو ہے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا. اور بلکہ اس سے قبل تو وہ یہ اتنا کہہ چکے ہیں کہ آپ عثمان طاہر صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں دوبارہ سے. کارروائی کریں گے. جی ٹھیک. ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب, آخری آپ سے ان شارٹ اس حوالے سے بتائیے گا کہ جو پالیسیز ہیں پی ٹی ایم کی, کیا آپ ایک پیغام دیں گے اور ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے اس پر ایک آزاد کشمیر جو کابینہ ہے وہاں سے کیا رول بن سکتا ہے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا آزاد کشمیر کی کابینہ اگر کوئی رول دے, کیونکہ ظاہر ہے جس کا ایشو ہے وہ اگر ریز کرنے کے لیے فارن کنٹریز کے وزٹ ہوں, اور اس میں یہ رائے بھی آتی ہے کہ ایک فارن جو منسٹر ہے جو آپ نائب کہہ سکتے ہیں وزیر خارجہ, وہ اگر آزاد کشمیر سے ہو یا حریت رہنما اس سے ہوں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ جب آپ جس ایریا اسپیسیفک ایریا کی بات کرنے جا رہے ہوں یا جن کا انٹرنل میٹر ہو اور جن کا ایشو ہو, اگر وہی آپ کے ڈیلیگیشن میں شامل نہ ہو تو ڈیفینیٹلی اس پہ سوالات تو کھڑے ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس کے لیے انڈین ایک لابی ہے جو اس کے لیے سرگرم عمل ہے اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح بھی حریت رہنما اس ڈیلیگیشن میں شامل نہ ہو. ماضی میں بھی اس طرح کے گلے شکوے ہوتے رہے. آپ کی تجویز اچھی ہے کہ ہمارا ایک فارن منسٹر ایسا ہونا چاہیے, لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ چاہے بلاول بھٹو زرداری ہو, شاہ محمود قریشی اور ماضی میں جتنے بھی ہمارے وزرائے خارجہ رہے ہیں, انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اپنے سٹانس میں تبدیلی نہیں لائی, موقف اپنا رکھا ہے. ہاں تھوڑی کمپیٹنسی کا فرق ضرور آتا ہے, کیپیبلٹی کا فرق ضرور آتا ہے, ایک ویژن کا فرق ضرور آتا ہے. اپنی بات کو منوانا پہنچانا جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. ہماری ایک حکمت عملی تو ہے, لیکن جو آزاد کشمیر کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, جو وہاں کی قانون ساز اسمبلی ہے, میں یہاں پہ ایک سوال ضرور کروں گا. میرے بھائی نے بھی ایک بات کی تھی, مجھے اس بات کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی ہے کہ وزارت اعلیٰ کے لیے یا اس منصب کے لیے, وزیر اعظم کے منصب کے لیے, کیا جاگیردار ہونا, امیر ہونا بہت ضروری ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی ایک عام آدمی, ہم نے پہلے ایک نیازی صاحب کو سنا تھا, پتہ نہیں نیازی صاحب نے کیا کون سی لنکا ڈھا دی تھی کہ ان نیازی صاحب کے لیے جو ہے, شاید میرے خیال میں ان کے پاس ہیلی کاپٹر نہیں تھا, میں یہی بات کہوں گا. تنویر الیاس صاحب بھی بڑے نام ہے ان کا, بڑے عزت دار آدمی ہیں اور بزنس مین ہیں, بزنس ٹائکون ہیں. انہوں نے اسلام آباد کے باسیوں کے لیے بڑا اچھا یہاں پر ایک مال بنایا ہوا ہے, اس پہ لوگ آتے بھی ہیں, پورے پاکستان میں مال بڑا مشہور ہے. لیکن یہ کیا آزاد کشمیر کے باسیوں کو, اور جو بیس کیمپ ہے ہمارا مقبوضہ وادی میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے حوالے سے جو ایک مقدمہ لڑا جاتا ہے, تو کیا اس میں ضروری تھا کہ اس طرح کے لوگ بھی شامل ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک حقیقی لوگوں کے ہاتھ میں آپ کے پورٹ فولیوز نہیں آئے ہیں, جو وہاں کے حقیقی لوگ ہیں, حقیقی نمائندے, تو تب تک یہ معاملات حل نہیں ہو سکیں گے. اور دوسرا, جہاں تک آپ کی یہ بات ہے, میں اس بات میں بالکل آپ کے ساتھ تیار ہوں اور میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرح کا ٹائم بھی نہیں دے رہے میڈیا میں. میں تو آپ کے A1 TV کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک اسپیسیفک اس کے لیے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ ہمارا بڑا ایک ہارڈ ایشو ہے, بڑا ہمارا ایک امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ ہماری ایک یہ ریڈ لائن کہتے ہیں نا, ہم ریڈ لائن کہتے ہیں جی, مقبوضہ کشمیر ہماری ریڈ لائن ہے. انڈین انلیگلی وہاں پر جو ہے نا وہ آکوپائڈ ہے اور وہ وہاں پر لوگوں پہ مظالم ڈھا رہا ہے. تو ہم اس کا مقدمہ لڑتے رہیں گے, اس کے لیے بولتے رہیں گے. اور آپ کو ایک بات اور بھی میں بتاتا چلوں, کوئی بھی لیڈر جو کشمیر کے حوالے سے اپنے سٹانس میں تبدیلی لائے گا یا وہ بڑا ورلڈ کپ جیتنے کی کوشش کرے گا, تو میں بتاؤں کشمیری احتساب بڑا اچھا کرتے ہیں. اور آنے والے الیکشن میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں, یہ آج آپ میرا پروگرام آن ریکارڈ رکھیے گا, ان لوگوں کا احتساب ضرور ہوگا جن کا احتساب وقت کی اہم ضرورت ہے. ایک احتساب وہ ہوگا جو پولیٹیکلی احتساب پاکستان کے اندر ہوگا اور پاکستان کے دیگر پروونس میں ہوگا. اسی طریقے سے ایک احتساب
ہمارے AJK کے لوگ کریں گے. اور وہ احتساب آپ خود دیکھیں گے کہ سب کو پتہ چلے گا کہ جب ہم اس معاملے میں بات کر رہے تھے، مطلب آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ان 70 سالوں میں کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کانگریس ہو، چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہو، یا BJP کے اٹل بہاری واجپئی سے لے کر منموہن سنگھ جتنے بھی آئے ہیں وزرائے اعظم، کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ اس نے آرٹیکل 370 کو ریووک اور کشمیر کی جو ہے خصوصی حیثیت کو تبدیل کیا ہو. یہ صحرا عمران خان صاحب کے سر جاتا ہے، وہ بھلے اس کو جتنا بھی اتارنے کی کوشش کریں، یہ کریڈٹ جائے گا انہیں کوئی. احتساب ہوگا اور کشمیری احتساب لازمی کریں گے. ڈاکٹر سجاد بخاری آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے. عثمان طاہر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.